إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير والفجر وليال عشر. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور ساری دنیا میں اسی کی تدبیر چلتی ہے، اور وہ کسی کو نیچے کرتا ہے، کسی کی روزی میں کشادگی کرتا ہے، کسی کی روزی کو بڑھاتا ہے، کسی کی روزی کو گھٹاتا ہے. تمام چیزیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القمر میں یہی بات کہی، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ہمارا معاملہ تو بس اتنا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارے سارے اختیارات استعمال ہوتے ہیں، اور بندے کا کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے، اور اسی لیے بندہ مسلمان ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے پر وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے غضب اور غصے کا اظہار کرتا ہے، تو صحیح معنی میں وہ اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہے. بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں ہم موجود ہیں. ان مبارک دنوں میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اور یہ مبارک دن ایسے ہیں جن کی عظمت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے. والفجر ولیال عشر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینوں کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہیں اور عظمت والی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. اور ان دنوں کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے جو ہر سال ہم سنتے آتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے اولو العزم ہیں، صاحب عزیمت ہیں، صاحب پختہ ارادہ رکھنے والے ہیں، جو ان دنوں کا احترام بھی کرتے ہیں، ان دنوں کا خیال بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا، جیسے سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں ان مخصوص دنوں میں جس کی جانکاری ان کو دی گئی ہے. اور وہ یہ دن ہے، ہمارے ساتھ ایک دن اور گزر چکا اور بقیہ کچھ دن باقی ہیں. ان دنوں میں کیا کام کرنے کے ہیں، اسی کی کچھ باتیں آج کے اس جمعے کے ہم خطبے میں ہم سنیں گے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مومنوں کو نصیحت کیجیے، اور نصیحت مومنوں کو فائدہ مند ہوتی ہے، سود مند ثابت ہوتی ہے. مومن لوگ نصیحت سنتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہود تھے جو کہا کرتے تھے سمعنا، ہم نے تمہاری بات سنی اور نافرمانی کی. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات بھی کوئی سننے کے قابل ہے؟ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ. زبانوں کو ایسے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی معنی بدل جاتے. لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے کہا سمعنا واطعنا. مومن جب اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا،
ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنی، اللہ کے نبی کی بات سنی اور ہم نے اطاعت کی. وانظرنا لکان خیر لہم واقوم، بالکل وہ لوگ بھی ویسے ہی کہتے جیسے مومن کہتے ہیں تو ان کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی، ان کے لیے خیر ہوتا. تو مومنوں، دوستو، عزیزو، میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عمل کرنے کے لیے آتی ہیں، سننے کے لیے آتی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، ان کا شرح صدر ہوا ہے، نصیحت کی باتیں وہ سنتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کرتے ہیں. اور یہ مہینہ جس میں لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اور خاص کر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں، حمد کی شکل میں دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے مجال ہیں، میدان ہیں جو آپ کو اور مجھے کرنے ہیں ان 10 دنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے. اور جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد وہ 9 دن ہوتے ہیں جو عشر ذی الحجہ کے ہیں، اور وہ 10واں دن عید کا دن ہوتا ہے جس کی مخصوص عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل. وہ حدیث میں کہتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو. کہا صحابہ کرام جہاد سے بڑھ کر کسی بڑے عمل کو نہیں سمجھتے تھے. جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد جس میں آدمی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلتا ہے، مال و متاع کو چھوڑ کر نکلتا ہے، اللہ کی سر بلندی کے لیے جنگ کے میدان میں پہنچتا ہے، جہاں تلواریں چلتی ہیں، نیزے چلتے ہیں، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، ہاتھ ٹوٹ کر گرتے ہیں اور جسم کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں اور پھر گردن نیچے گر جاتی ہے اور عجیب سما ہوتا ہے جنگ کے میدان کا. اور کہتے ہیں کہ ایسے جہاد کو بڑھ کر وہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے. صحابہ کرام نے کہا وَلَلْ جِهَادُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان 10 دنوں کا عمل کیا جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ کیا جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ قالوا وَلَلْ جِهَادُ یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، وَلَلْ جِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سوائے اس آدمی کے جو اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈال کر نکلے. اور ایک روایت میں کہا فَلَمْ يَرْجِعْ، اور اس میں سے کوئی چیز اس کی واپس نہیں لوٹی اور اللہ کے راہ میں وہ شہید ہو گیا، اس کے برابر تو نہیں. لیکن ان دنوں میں جو عمل آپ کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. امام احمد کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے عظمت والا عمل وہ ہے جو آپ اور ہم ان دنوں میں کرتے ہیں. لہذا ان دنوں میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، زیادہ سے زیادہ تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، چاہے وہ تکبیر مطلق ہو. کہا کہ جب بھی عشر ذی الحجہ کی دن شروع ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ اور ہم تکبیر بیان کریں. میں تو سمجھتا ہوں خاص کر ان دنوں میں جب چوہوں کے درباروں میں کافر لوگ، فاجر لوگ چوہوں کی عظمت بیان کرتے ہیں اور وہ ہندو لوگ اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں وہ اپنی گیت گاتے ہیں، ان کی عظمت کے گیت گاتے ہیں. ہم موحدین کو کیا ہو گیا ہے، ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کی زبانوں سے تکبیریں کیوں نہیں نکلتی؟ اس سے پہلے کہ اللہ کی زمین پر عذاب آ جائے آپ تکبیر کہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یباہی بکم الملائکہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہیں کہ دیکھو یہ زمین ہے جو وہاں مشرکوں کی سرزمین ہے، لیکن اس سرزمین پر میرے چند موحد بندے بھی ہیں جو میری عظمت بیان کر رہے ہیں، میری تکبیر بیان کر رہے ہیں، میری تحلیل بیان کر رہے ہیں. کیا نہیں دیکھتے؟ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے عجیب ابراہیم علیہ السلام کا وہ شہر یاد آتا ہے جہاں بت بنائے جاتے تھے، لوگ بڑی عقیدت سے مٹی کے ان دیوتاؤں کو لے جاتے تھے، وہی منظر ہماری نگاہوں میں ہے. لیکن آج اس ابراہیم جیسا کوئی پیدا ہو، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا.
آج تاریخ ڈھونڈتی ہے کہ آپ میں کوئی وہ جواں مرد موجود ہے، ابو الانبیاء، وہ توحید جس نے توحید کی داغ بیل ڈالی، اور وہ کفر شرک کی بستی میں جس نے توحید کی الغار کو بلند کیا۔ لیکن اسلام چاہتا ہے کہ آپ میں وہ جواں مرد پیدا ہوں۔ ابھی زمینیں بانج نہیں ہوئی، ابھی ماؤں کی گوند بانج نہیں ہوئی، ابھی توحید پرستوں کو وہ تلاش ہے اس قائد کی، اس نوجوان کی جو ابراہیم جیسا ایمان اپنے دل میں رکھتا ہو۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم آج کے زمانے میں، خاص کر ان دنوں میں جب مٹی پتھروں کی عظمت بیان کی جاتی ہو، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کریں، بار بار زبان سے کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کے تعلق سے فخر کریں کہ اے فرشتوں دیکھو، یہ وہ بندے ہیں جو ارض کفر و شرک میں بستے ہیں، کفر و شرک کی سرزمین میں بستے ہیں، لیکن ان کی زبانیں میری توحید کے گن گاتی، ان کی زبانوں پر توحید کی باتیں ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور یہ تکبیر بیان کرتے ہیں، یہ تحمید بیان کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ آج بہت ضروری ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس مادیت پرستانہ زندگی میں نہ مجھے فرصت ہے نہ آپ کو فرصت ہے ان چیزوں کو زندہ کرنے کی۔ ہم آپ کو بتائیں گے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ۔ سلف کے بارے میں کہا کہ جب بھی ہم کوئی عمل دیکھتے ہیں تو ہم سلف کا خیال کرتے ہیں کہ سلف کے معنی وہ لوگ جو صحیح عقیدے کو لے کر اس دنیا سے جا چکے اور جن کی زندگیاں اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہو چکی، ان کے بارے میں آتا ہے کہا يُعَظِّمُونَ 13 یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ 10 دنوں کو جو 3 طرح کے ہیں وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ العشر الاول من المحرم، محرم کے مہینے کی شروع کے 10 دن جس کا سلف بڑا خیال کرتے تھے اور عبادتوں میں مگن رہتے تھے۔ العشر الاول من ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے 10 دن سلف ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں وہ بڑا خیال اس کا کرتے تھے۔ العشر الاخیر من رمضان، رمضان کے مہینے کی 10 دن، اور یہ سلف ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور ہم بھی وہی ہیں۔ ہم اپنا رشتہ ان لوگوں سے جوڑتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سعید بن جبیر اس کے بارے میں آتا کہتے ہیں لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، وہ کہا کرتے کہ دیکھو ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں، 10 راتوں میں اپنی گھر کی چراغ بتی بند نہ کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو۔ اور جہاں تک روزے کا معاملہ ہے ان 10 دنوں میں بعض روایتیں ہیں، جیسے حنید بن خالد وہ کہتے ہیں کہ ان امرأۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، کہا کہ ان کی روایت کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پورے دنوں میں 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ غالباً حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور قاعدہ یہ ہے المثبت، یعنی جب کسی بات میں نہ یا ہاں کی جب بات آتی ہے تو جیسے فقہ کا یہ قانون ہے کہ ہاں کی بات لی جاتی ہے، نہ کی بات نہیں لی جاتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم تک کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ اور خاص کر اگر یہ دلیل نہ بھی ہو تو یہ دن خیر کے دن ہیں، سب سے بہترین دن ہیں کہ آدمی پورے 9 دن میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کے اس عمل کو قبول کریں گے۔ اگر کوئی 10 دن نہیں رکھتا، 2-4 دن رکھ لیتا ہے، 7 دن اس مہینے کی 7ویں تاریخ کو، 8ویں تاریخ کو، اور اس کے ساتھ عرفہ 9ویں تاریخ کو رکھ لیتا ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے ہی کہا کہ اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی صرف عرفے کے دن روزہ رکھنا چاہتا ہے، صرف عرفے کے دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتایا گیا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، رواہ مسلم۔ امام مسلم کی نے جی اس روایت کو اس کتاب میں بیان کیا، کہا کہ عرفے کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس سال کے گناہ، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، یعنی 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہوں گے۔
کون ہے ایسا آدمی؟ کون ہے ایسا آدمی جو ابھی سے جوڑ کر بیٹھ جائے، عزم کے ساتھ رہے کہ میں اس روزے کو مس نہیں کروں گا جس میں ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 2 دن کے گناہ ہم شمار نہیں کر سکتے، 2 سال کے گناہ کیا شمار کریں گے؟ یاد کیجئے، میں یاد کروں کہ بھئی 2 دن میں میرے کتنے گناہ ہیں صبح سے لے کر شام سونے تک، اب 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہے کوئی صاحب عزم، ہے کوئی مصمم ارادہ کرنے والے، ہے کوئی اس بات کا تہیہ کرنے والے کہ میں ضرور اس روزے کو رکھوں گا؟ اگر کوئی پورے دن کو روزے رکھ لیتا ہے تو کہا کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، یا کم از کم یوم عرفہ کہا۔ اب اس سے قطع نظر کہ عرفے کا دن کون سا ہے، بڑی بڑی بحثیں ہیں، بہت سی مرتبہ ہم نے اس پر بات بھی کی ہے، جمعے کے خطبوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے علماء، اور آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ کے پاس بہت سارے میسیجز ہیں، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس دن روزہ رکھو، اس دن اپنا مہینہ شمار کرو جس دن تم چاند دیکھ رہے ہو، اپنے حساب سے آپ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، آپ اپنے خیال کے مالک ہیں۔ اور لیکن جیسے روایتیں بتاتی ہیں، ہمیشہ اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، قریب کی جو تابعی ہیں کہتے ہیں کہ مجھے کسی کام سے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہاں بھیجا، اور میں شام گیا اور میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور جب میں وہاں سے واپس آیا اور مدینہ پہنچا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ 1 دن پہلے ادھر چاند نظر آیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم جس وقت چاند دیکھیں گے اسی دن سے ہمارے شروع کریں گے، یعنی جس وقت ہم چاند دیکھیں گے اسی دن عید منائیں گے یا ہم روزے کو تواصل کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اپنے حساب سے کرے گا جیسے اس کے ہاں جیسے ہوتا ہے، اللہ عالم۔ تو اس سلسلے میں مقصود ہے روزہ رکھنا، آپ بھلے کیسے بھی رکھیں، عرفے کے دن کا روزہ رکھیں۔ اور جیسے ہم سے پہلے یہی سوال 18 سال پہلے 15 سال پہلے لوگوں نے کیا تو ہم نے یہی کہا، یہی کہتے آئے ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا تھے، جو سلف تھے، اپنے ہاں کے حساب سے دیکھ کر رکھتے تھے چاند، اور جیسے اگر ان کے روزے مقبول ہوئے تو اللہ تعالی ہمارا عرفے کا روزہ بھی قبول کرے گا۔ اور اس لیے کہ وہ زمانہ آج کی طرح کا زمانہ نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، وہ جیسے روزہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے روزے قبول کرتے ہوں گے۔ تو آدمی اس سلسلے میں عمل کی طرف توجہ دے، اس سے بہتر کہ آدمی الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں ڈالا، آدمی الفاظ کے پیچوں میں نہ اچھلے اور ایسے اختلافات میں نہ الجھے، بس عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ تو جیسے ہم نے بتایا کہ اس دنوں میں سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، آپ زیادہ سے زیادہ تکبیر بیان کریں اور نفل نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں، جیسے اس کی بات ہمارے سامنے آئی ہے، اور جیسے صرف رکھا کرتے تھے اور اس مہینے کا بالکل احترام کرتے تھے۔ کہا کہ حنید بن خالد کی یہ حدیث جس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اور خاص کر جیسے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، جیسے آپ رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ان دنوں میں قرآن ختم ہو، تدبر کے ساتھ، معانی کے ساتھ، فہم کے ساتھ، بالکل سمجھ کے ساتھ آپ کوشش کریں، یا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصدقہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، صدقہ کریں اور احسان کریں لوگوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح حج بیت اللہ، لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی ہے، حج پر جاتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر کوئی حج مبرور کرتا ہے، حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور بہت سارے ہیں، جیسے جانتے ہیں حج مبرور، حج مبرور، حج مبرور ہے کیا؟ کہا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہو، نہ رفث کی بات ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ خلاف سنت کوئی کام ہو، خلاف شرع کوئی کام ہو، بالکل بغیر ریاکاری کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بغیر کسی گناہ کے باتوں کے آدمی حج کرتا ہے تو یقیناً اس کا حج حج مبرور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت دیں گے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں میں جو کرنے کا بہترین کام ہے وہ جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ ایام النحر، یہ قربانی کا دن سب سے بہترین دن ہے، جیسے کہا گیا، اس سے بہتر کہ لوگ قربانی کرتے، اور قربانی میں بھی لوگ ایسے مسائل میں الجھتے ہیں۔ کہا کہ قربانی بے روح رہ جاتی ہے، کہ میت کی طرف سے قربانی دینا ہے کہ نہیں دینا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی، ارے اپنے نام سے قربانی دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک حدیث بطور استدلال پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جانور ذبح کیے اور کہا اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی کہ میں ان کی طرف سے ذبح کروں اور میں ذبح کرتا ہوں۔ تو حدیث اس میں کہا کہ حدیث میں علت ہے، حدیث پوری طرح صحیح نہیں ہے، اور اگر علماء نے کہا کہ اگر بہتر ہے، جیسے کہا کہ اسی سے وہ ضمن میں بھی بات آتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، تو اسی لیے شیخ عبد المحسن العباد جیسے بڑے بڑے مشائخ یہی کہتے ہیں کہ انفرادن، یعنی مستقل میت کے نام سے اگر قربانی دینا چاہتے ہیں تو اس کا جواز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنے میتوں کی طرف سے، نہ تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، نہ اپنی بیٹیوں کی طرف سے، نہ اپنی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، کسی کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی۔ ہاں اگر آدمی ایسے کرنا چاہتا ہے، یا اللہ یہ جانور میری طرف سے میرے سارے جو مرحومین ہیں، جو گزر چکے ہیں، دادا پردادا، کہا کہ سارے اس جانور میں شامل ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا آدمی کر سکتا ہے، لیکن مستقل ایک جانور ایک میت کی طرف سے دینے کا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آدمی کوشش کرے کہ مشروع یہی ہے کہ قربانی زندوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور ضمناً اس میں اگر میتوں کے نام آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مستقل میت کی طرف سے کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ تو آدمی ان 10 دنوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دے رکھی ہے، پیسہ دے رکھا ہے، تو زیادہ سے زیادہ جانور خریدیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کریں، اور یہ قربانی جو اللہ کی راہ میں بہائی جاتی ہے، جیسے اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، جیسے اللہ نے کہا کہ اس سے تم بھی کھاؤ، غریب کو بھی کھلاؤ، پریشان کو کھلاؤ، اطعموا البائس الفقیر، اور کبھی کہا واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم۔ دوستو عزیزو، اور اسی طرح ایک بات جس کا ہم ذکر کر دیں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم توبہ کریں، اپنے گناہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے، کوئی نیک موسم شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو مطلوب ہوتی ہے توبہ کی، آدمی زیادہ سے زیادہ توبہ کرے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کسی مریض کا علاج ہوتا ہے، پہلے زمانے میں جب علاج ہوتا تھا تو پہلے اس کی یہ دیکھی جاتی تھی تشخیص کی اسے کیا علت ہے، تو ہماری جو دعائیں بے اثر ہیں، اس کی سب سے بڑی علت ہے کہ پہلے سے گلاس میں گندا پانی بھرا ہوا ہے، پہلے ہم اس کو گندے پانی کو خالی کریں، تب عبادتیں بھی روح والی ہوں گی، اثر کرنے والی ہوں گی، دعائیں بھی فلک تک جائیں گی، دعائیں بھی اثر لائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم توبہ کریں اور اس بات کا عزم کریں کہ ان 10 دنوں کو ہم غنیمت کے طور پر جانیں گے اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے معصیت بھی ہو، گناہ بھی ہوتا رہے، دوسری طرف توبہ بھی ہوتا رہے، ایسے کیسے ہوگا؟ کہ کوئی ذیابیطس کا مرض ہے، شوگر کا بیماری لگی ہوئی ہے، ایک طرف سے گولیاں بھی کھا رہا ہے، دوسری طرف سے شکر بھی کھا رہا ہے، بلا کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تو بیمار ہے، ایک طرف پرہیز کرے، دوسری طرف سے دوا کھائے، آدمی گناہوں کو چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑائے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ دن بڑے ہی مبارک دن ہیں، اسی لیے آتا ہے کہ اس لیے مبارک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا، دنیا کے جتنے دن ہیں سب سے فضیلت والے دنوں میں آپ چل رہے ہیں۔ ان دنوں میں عشر ذو الحجہ کے مہینے کے جو دن چل رہے ہیں، دنیا کے سب سے افضل ترین دنوں میں ہم چل رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ ان دنوں میں عرفے کا دن ہے جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یوم النحر ہے۔ دوستو عزیزو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان دنوں کا احترام کریں، اور اسی طرح اور ایک بات بھی میں کہوں گا کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ان دنوں میں زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور
رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کریں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں. وہ دل جو ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان دلوں کو جمانے کی کوشش کریں. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ان دنوں میں جہاں بہت سارے کام ہیں، اللہ کا ذکر ہے، نفل نمازیں ہیں، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، قربانیاں ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکنے کی کوشش کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور زبان کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں، اور اسی طرح اپنی بیوی بچوں پر پیسہ خرچ کریں، ان کے ساتھ احسان کریں. اور ایک بات میں کہوں گا، کفالت الایتام، جو معاشرے کے جو یتیم ہیں ان کو اوپر لانے کی کوشش کریں. بہت سارے ہیں جو یتیموں کا خیال نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص بڑی توجہ دلائی اپنے لوگوں کو، کہا انا وکافر الیتیم کہاتین، میں یتیم کی کفالت کرنے والا دو انگلیوں کی طرح ہیں. اشارہ بتا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو آپ اور ہم ان دنوں میں اس کا بھی خیال رکھیں. زیارت المرضى، جو لوگ بیمار ہیں ان کے پاس جائیں، بیماروں کا، معاشرے کی بیماریوں کا خیال رکھیں. الصلاۃ علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. زیادہ سے زیادہ جو درود ابراہیمی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. اور اس بات کی کوشش کریں کہ ان دنوں میں جو خیر کے دن ہیں، فلاح کے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعامات کے دن ہیں، اپنے سے کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں. زبان سے، اپنی حرکتوں سے، ہو سکے تو ان مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں. اپنی دعاؤں میں جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں. اور جو امانتیں آپ کے پاس ہیں ان امانتوں کو ادا کریں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کسی کا قرض ہمارے سر پر ہے، کسی کی جائیداد پر ہمارا قبضہ ہے، کسی کی دکان پر میرا قبضہ ہے، اور اللہ سے چاہتے ہیں اللہ ہمیں رحمت بنا، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل کر دے جو پہلے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. کیسے ہوگا کہ ہمارے کاندھوں پر بہت سارے لوگوں کی طرف سے بہت سارے کے حقوق ہمارے کاندھوں پر ہیں، اور حشر میں جب جائیں گے تو انہی چیزوں کو لے کر جائیں گے کہ ہماری سروں پر ان سارے لوگوں کا بوجھ ہوگا. کوشش کیجئے جب تک زندگی کی سانس باقی ہے ان چیزوں سے آپ سبکدوش ہو جائیں. کسی کا حق آپ پر نہ ہو، آپ پر کوئی انگلی اٹھا کر نہ کہہ سکے کہ اس نے فلاں کا حق مارا ہے، فلاں کی بے عزتی کی ہے، فلاں کی اس پر اس کا ناجائز قبضہ ہے. کوئی ایسا آپ کو نہ کہہ سکے. اس کی کوشش کیجئے. اور غض البصر جہاں تک ہو سکے ان مبارک دنوں میں، اور عام بات ہے کہ ہمیشہ جب تک مسلمان زندہ ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا رہے اور جہاں تک ہو سکے اور دعا کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا. یہ چند باتیں تھیں جو ان دنوں میں خاص کر ہمیں خیال کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے. اے الہ العالمین ہمارے لیے آسانی فرما دے کہ ہم تیرے مطیع بن جائیں. اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے اطاعت گزار بندے بن جائیں. اے الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ موجود ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے الہ العالمین ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. اے الہ العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے. تمام مسلمانوں کو عزت، غلبہ، طاقت، شان و شوکت عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها
محارمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.